بقدر جسہ قیمت ادا کی اور اس سے خرید لیا۔ ہم یہ بات میں آپ کو واضح کرنا چاہوں گا کہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو مالدار ترین لوگ ہیں، جو 10 مالدار ترین لوگ ہیں، ملک ریاض کا نام اس میں شامل نہیں، اور اگر شہرت کے حساب سے دیکھا جائے تو ملک ریاض کو سر فہرست گنا جاتا ہے۔ لیکن شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک ریاض ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے پراپرٹی کا کام جب کیا تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے فلاحی خدمات بھی بہت انجام دیں، کہیں غریبوں کی مدد کا مسئلہ ہو، کوئی ایشو ہو، یہ پہنچتا رہا، اس پر بھی لوگ مختلف حوالے سے بات چیت کرتے رہے، کوئی اس سے اس کی ریاکاری قرار دیتا رہا، کوئی یہ کہتا رہا کہ یہ سب میڈیا پبلسٹی کے لیے ہے، کوئی یہ کہتا رہا کہ اپنے کالے دھن کو سفید کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال وجہ شہرت یہ تھی کہ وہ اپنے کاموں کی وجہ سے اس نے کافی عوام میں پذیرائی حاصل کی۔ اگرچہ کہ دیکھا جائے تو پاکستان کے مالدار ترین افراد کی فہرست میں جو ٹاپ 10 افراد ہیں اس میں بھی اس کا نام شامل نہیں۔ جناب بیریا ٹاؤن کے حوالے سے پاکستان بھر میں اس کے پروجیکٹ لانچ ہوئے، پنڈی، اسلام آباد، لاہور اور دیگر شہروں میں، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے لیے سن 2013-2012 کے اوائل میں انہوں نے بیریا ٹاؤن کراچی کے منصوبے کا اعلان کیا۔ بیریا ٹاؤن کراچی کا منصوبہ 2013 سے کچھ پہلے لانچ کیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہاں پر سب سے پہلے میں آپ ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے انہوں نے اب کلفٹن میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے ساتھ ایک ٹرالے کے لوہے کے کنٹینر میں اپنا آفس قائم کیا، اور وہاں پر بکنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ بیریا ٹاؤن ملک ریاض ایک بہت بڑا نام تھا، اور اس وقت اقساط میں یہ مختلف پروجیکٹس دیے جا رہے تھے، گھر، دفاتر وغیرہ، تو لہذا بہت سے لوگ، سفید پوش لوگ، غریب لوگ، متوسط طبقے کے لوگ، کراچی کے رہنے والے، کوئی باہر کے لوگ نہیں، کراچی کے رہنے والے، غربی کے رہنے والے، شرقی کے رہنے والے، وسطی کے رہنے والے، ملیر ضلع کے رہنے والے، حیدرآباد کے رہنے والے، سکر کے رہنے والے لوگوں نے اپروچ کیا اور یہاں پر اپنے پلاٹس بک کروائے، اپنی دکانیں بک کروائیں، اپنے مکانات بک کروائے، جو جس کی حیثیت تھی اس کے مطابق اس نے بکنگ کی۔ اور آج جو دیکھنے والے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ مزار عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ ایک بڑی لمبی لائن لگا کرتی تھی کہ جس میں لوگ اس کا فارم حاصل کرتے تھے اور فارم بھرتے تھے، اگرچہ کہ اس وقت یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ بننا کہاں پر ہے۔ بہرحال کچھ عرصہ گزرا اور اس کے بعد بیریا ٹاؤن کا آغاز ہوا، اور معلوم چلا کہ سپر ہائی وے پر اس کی ایک سائیڈ ہے، اور وہاں پر کام کا آغاز کیا گیا۔ پھر مختلف حوالوں سے مختلف افواہیں گردش کرتی رہیں، لیکن جو لوگ صاحب قدم رہے اور اس بات پہ حیران تھے کہ جب 4 سال کا جو پیریڈ تھا اس کے بعد یہ واحد بلڈر تھا کہ جس نے اپنے مقررہ مدت سے پہلے بہت سے لوگوں کو قبضہ دینے کا اعلان کیا اور خود آفر کی، اگرچہ کہ ابھی وہ وقت جو دیا جاتا ہے کسی بھی تعمیراتی پروجیکٹ کے لیے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اکثر بلڈرز جو ہیں وہ تعمیراتی کام مکمل وقت پہ نہیں کرتے، کوئی 2 سال لیٹ کرتا ہے، کوئی 4 سال لیٹ کرتا ہے، کوئی 10 سال لیٹ کرتا ہے، کسی کے کئی جگہوں پر کراچی میں بہت سی جگہ پر بلڈرز میں اب تک لوگوں کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ واحد بلڈر تھا کہ جس نے وقت مقررہ سے پہلے لوگوں سے کہا کہ آئیے اپنی بقایا پیمنٹ کیجیے اور قبضہ لیجیے۔ خیر یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب اس سلسلے میں وہاں پر اس زمانے میں ایک بڑی چیزیں گشت کرتی تھیں کہ یہاں پر جو مقامی لوگ تھے، جن میں زیادہ تر افراد جو ہے وہ بلوچی سپیکنگ اور سندھی سپیکنگ تھے، ان کی زمینیں انہوں نے اونے پونے ہتھیا لی ہیں، اور اس حوالے سے سابق ایس ایس پی راؤ انوار کا نام بھی آتا رہا، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران کا نام بھی آتا رہا، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر تنظیموں کے لوگوں کا نام بھی آتا رہا۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا اور بیریا ٹاؤن کا کام جاری رہا، اور آخر ایک وقت ایسا آیا کہ بیریا ٹاؤن کی خد و خال واضح ہو گئے اور اس زمین کی قیمت بہت بڑھ گئی، بلکہ نہ صرف اس زمین کی قیمت بلکہ کراچی اور بیریا ٹاؤن کے درمیان جو ایک بہت بڑا فاصلہ ہے وہ، اور بیریا ٹاؤن کے بعد حیدرآباد تک جو بہت بڑا فاصلہ ہے، اس زمین کی قیمتیں بڑھنے لگ پڑی۔ اب اس کی دیکھا دیکھی بہت سے لوگ میدان عمل میں آئے، تو جناب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا، اور سپریم کورٹ میں بڑی سماعتوں کے بعد بالآخر اس کیس کا فیصلہ ہوا،
اور یہ 1.5-2 سال بیریا ٹاؤن کے حوالے سے جو وہاں کے مکین جن سے ہمارا رابطہ ہوا ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بہت برے گزرے. کئی لوگوں کا دیوالیہ ہو گیا کیونکہ بینک اکاؤنٹ منجمد ہو چکے تھے. تو وہاں پر کام کرنے والے ٹھیکیدار, مزدور, وہاں کے بلڈرز, وہاں کے کانٹریکٹرز, وہ الیکٹریشین, یہ وہ سب جو ہے بہت سے لوگ دیوالیہ ہوئے. لیکن بالآخر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور ایک بہت بڑی اماؤنٹ زمینوں میں کمی, جو کم قیمت پر انہوں نے زمینیں خریدی تھیں, ان کے رد و بدل کے طور پر ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ اس پر فائن کی گئی کہ وہ جمع کروائے گا. اور اس نے وہ اس کے لیے کچھ چیزیں رہن رکھیں اور اس کے بعد وہ رقم جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی. اور وہ اتنی بڑی رقم ہے کہ جو اربوں میں ہے, اور اس رقم کو جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے. لیکن سپریم کورٹ نے تمام زمینوں کو لیگل قرار دے دیا, جب بلکہ نہ صرف لیگل قرار دیا بلکہ انہیں 99 سال کی لیز کا بھی آرڈر کیا. اب جب یہ مسئلے ختم ہوئے تو اس کے بعد اب کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے دیکھا کہ جنہیں اپنا حصہ نہیں مل سکا تھا وہ جناب اس میں وارد ہوئے, اور انہوں نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا. اور کچھ دن پہلے وہاں پر ایک واقعہ ہوا جس کی FIR بھی ہوئی, جس میں بیریا ٹاؤن کے گارڈ بتایا جاتا ہے کہ بیریا ٹاؤن کے گارڈ نے فائرنگ کی اور یہ سلسلہ چلا. اور اس کے بعد جناب آخر آج سے ایک دن پہلے ایک قوم پرست تنظیم کی جانب سے بیریا ٹاؤن کے باہر ایک احتجاجی کیمپ لگا دیا گیا اور مظاہرے کا اعلان کیا گیا. اور جناب پورے سندھ کے مختلف علاقوں سے مخصوص لوگوں کو لا کر اس کیمپ میں لایا گیا. اور اس دوران حیرت انگیز امر یہ ہے, آپ ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ پولیس کی بھاری نفری, رینجرز کی بھاری نفری خاموش کھڑی تماشائی بنی رہی. اور جب وہ ماؤ, ایک بہت بڑے ماؤ کی ایک جتھے کی صورت اختیار کر گیا, تو اس کے بعد ان لوگوں نے بیریا ٹاؤن پر اٹیک کیا اور بیریا ٹاؤن کے گیٹ کو آگ لگائی. بیریا ٹاؤن کے اندر جو گھسے تو جو پرائیویٹ لوگ تھے ان کو, ان کے دفاتر کو, ان کی دکانوں کو آگ لگائی گئی, گاڑیوں کو آگ لگائی گئی, موٹر سائیکلز کو آگ لگائی گئی. اور یہ نہیں بلکہ المیہ یہ ہے کہ اس دوران پاکستان کی سالمیت کے خلاف نعرے لگائے گئے, پاکستان کے اداروں کے خلاف نعرے لگائے گئے, پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے. اور وہ جو ایک ایجنڈا بعض لوگوں کا ہے, انہیں اس ایجنڈے کو پروان چڑھنے کا موقع ملا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیریا ٹاؤن کا مسئلہ آخر ہے کیا؟ کیا بیریا ٹاؤن کا مسئلہ وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ ناانصافی کا مسئلہ ہے, یا بیریا ٹاؤن کا مسئلہ چند لوگ جو ہے وہ اس میں حصے دار ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے اور دیگر تمام طاقتور طبقوں نے اپنا حصہ ملک ریاض سے وصول کیا تو انہیں بھی ان کا حصہ دے دیا جائے؟ یا بیریا ٹاؤن کی آڑ میں سیاست کی جا رہی ہے اور آئندہ آنے والے انتخابات کی تیاری کی جا رہی ہے؟ یا وہ قوم پرست تنظیمیں کہ جن کی بیساکھیاں اب ٹوٹ چکی ہیں اور جن کے نعرے اب دم توڑ چکے ہیں, انہیں دوبارہ سندھو دیش اور یہ دیش نعرے لگانے کا موقع دیا گیا؟ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ جو احتجاج کیا جا رہا ہے یہ اس بات پہ کیا جا رہا ہے, بیریا ٹاؤن پہ حملہ کیا جا رہا ہے, لیکن کوئی ادارہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ملک ریاض نے جو ایک انتہائی خطیر رقم سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے, وہ رقم جو ہے وہ ملیر ڈسٹرکٹ کی تعمیر و ترقی پہ خرچ کی جائے. کیونکہ وہ ملیر کی زمینوں کا ہی بدل ہے تو سب سے زیادہ حق تو ملیر کے لوگوں کا بنتا ہے. اور وہ اتنی بڑی رقم ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ رقم ضلع ملیر کی تعمیر و ترقی پر خرچ کر دی جائے تو پورا ضلع ملیر, اس کی عوام خوشحال ہو جائیں گے. ایک بہت بڑی رقم ہے, لیکن اس رقم کا کسی نے مطالبہ نہیں کیا کہ وہ اتنا بڑا اماؤنٹ کہاں گیا, وہ کس کے پاس ہے, وہ کس گورنمنٹ کے پاس ہے, وہ وفاق کے پاس ہے, صوبے کے پاس ہے, کس ادارے کے پاس ہے, وہ پیسہ کہاں ہے, وہ پیسہ کیوں ملیر کی تعمیر و ترقی پر خرچ نہیں کیا جا رہا؟ جناب اس کی تو کوئی بات نہیں ہوتی. اور جناب یہ کام شروع کر دیا گیا. اور اب ظاہر ہے کہ بیریا ٹاؤن میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ آباد ہیں, اور اس میں تمام لوگ آباد ہیں, کراچی کے ہی لوگ آباد ہیں, کراچی کے رہنے والے آباد ہیں, کراچی کے مختلف اضلاع کے رہنے والے آباد ہیں, حیدرآباد کے لوگ آباد ہیں, جنہوں نے سالوں اپنی سفید پوشی میں قسطیں بھر کر وہاں پر جگہ, مکان, دکان, فلیٹ لیا, اب وہاں پر آباد ہیں. تو اب کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ وہ لوگ سامنے آئے اور آپ فوٹیجز میں دیکھیں گے کہ جو وہ حملہ آور تھے ان کو پکڑا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر حکومت کہاں غائب تھی, اس موقع پر ادارے کہاں غائب تھے,
پولیس کہاں تھی, رینجرز کہاں تھی, کیوں انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی اس چیز کو روکنے کے لیے؟ بہرحال جناب اب ایف آئی آرز کا سلسلہ جاری ہے, کئی مقدمات درج ہو چکے ہیں اور کئی مقدمات جو ہیں وہ مزید درج ہونے والے ہیں, اور دیکھیں یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے. ہمارے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ, اور ہمارے بڑے بڑے تجزیہ نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ عوام کو چاہیے کہ وہ ذرا اس معاملے کو سوچیں, وہ اس معاملے کو دیکھیں کہ آیا کہ وہ کسی کے ہاتھوں استعمال تو نہیں ہو رہے, قوم پرستی کے نام پر, دیگر نعروں کے نام پر. کیا حاصل ہوا؟ کیا اس تمام یہ جو عمل ہوا جس میں وہاں گھروں کو آگ لگائی گئی, دکانوں کو آگ لگائی گئی, کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا؟ کیا اس سے ملک ریاض کو کوئی نقصان پہنچا؟ کیا ملک ریاض کا وہاں کوئی تعلق ہے؟ یا ان لوگوں کو نقصان پہنچا کہ جو بیچارے قسطیں بھر بھر کے وہاں پر اپنی دکان جگہ تو کاروبار کے مالک بن بیٹھے ہیں, ان کو نقصان پہنچا؟ کیا اس سے سندھ کی قوم پرستی کاس کو؟ ہاں ایک اور بات, اب جناب بڑے بڑے لوگ سامنے آ گئے ہیں, ماشاءاللہ لیڈران سامنے آ گئے ہیں, اور جناب محترم ایم کیو ایم حقیقی کے سربراہ آفاق احمد نے اس پر زبردست خطاب کیا, پریس کانفرنس کی. اس کے بعد جناب فاروق ستار نے اس پر دھواں پریس کانفرنس کی, اور غالباً 2 یا 3 دن کے بعد ایک مظاہرے کا اعلان کیا گیا ہے. اس پر اور بھی دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ کہ جن کی سیاست اب بہت کمزور ہو چکی ہے, وہ اس پر سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیریا ٹاؤن میں کچھ ایک سیاسی جماعت کے لوگ جب گئے تو انہیں پریس کانفرنس سے روک دیا گیا, اور انہیں کہا گیا کہ ہمیں تمہیں سیاست نہیں کرنے دیں گے. یہ بھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے ہماری ویڈیوز میں. تو مقصد یہ تھا کہ عوام کو اویئرنیس دینا, عوام کو آگہی مہیا کرنا اس بیریا ٹاؤن کے ایشوز پر, اور یہ آگاہی کا سلسلہ جاری رہے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے خیالات سے متفق نہ ہوں, یا اور آپ کے پاس دلائل موجود ہوں, تو کائنڈلی ضرور ہمیں رائے دیجیے گا. ہم دلائل کے نتیجے میں اپنی رائے تبدیل کرنے والے لوگ ہیں. ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں, اگر آپ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں تو ضرور سمجھائیے گا, تاکہ اس معاملے کا بہتر سے بہتر تجزیہ ملک و قوم کے سامنے رکھا جا سکے اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. یہ سلسلہ جاری رہے گا. اجازت دیجیے محمد شہزاد بٹ کو اپنے پروگرام بڑی خبر کے ساتھ کیمرہ مین حسین ہیرو کیمرہ سلامتی نیوز کے اسٹوڈیو سے.